بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ 80 ہجری بمطابق 699 میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر کیا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں حاصل کیا، کیونکہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا۔ کوفہ کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہاں سے آپ نے احادیث اخذ کی، اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے۔ پیارے دوستو، قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری اور دیگر بڑے بڑے محدثین کرام رحمہ اللہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ آپ نہایت ہی ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ پیارے دوستو، انہوں نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ وہ کہتے تھے، میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، اور پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتا ہوں۔ جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں، اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم شبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے، اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ آپ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے بڑی بڑی عظیم اسلامی ملکوں میں آپ ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے، اور آج بھی اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ پیارے دوستو، بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی، اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑ کر اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی، مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا۔ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور وہ بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا، کچھ تو کہو۔ اس نے کہا، حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔
مجھے معلوم ہے چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو ہی پتہ بھی بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہوا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء سخت پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح گو بتلایا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔